بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ تحریری گائیڈ لائنز تحریر کر کے وہ بھجوا دی ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب کو وہ پہنچ چکی ہیں۔ بلکہ نہ صرف شہباز شریف صاحب بلکہ مریم بی بی کو بھی اور حمزہ شہباز کو بھی یہ والی جو ہدایات ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، پارٹی کس طرح چلے گی، پارٹی کو کون لیڈ کرے گا، کس طرح کر کے معاملات آگے بڑھیں گے، کس طرح کر کے معاملات چلیں گے، جو پارٹی کے اندر اور خاندان کے اندر جو کہہ لیں کہ بعض اوقات جو خبریں آتی تھیں کہ کہیں پر کوئی کسی قسم کی کوئی سرد جنگ سی جاری ہے، کوئی مسائل ہیں، ان کے تدارک کے لیے یہ والا کام کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ اور یہ جو تحریری گائیڈ لائنز یا پیغام کہہ لیں، جو ہدایت نامہ کہہ لیں، جس کو آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں، یہ یا نصیحت کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، یہ جو ایاز صادق صاحب ہیں یہ ان کے ہاتھ بھجوایا گیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے دوست ہیں جن کا نام شہزاد حسین بٹ ہے۔ یہ GNN کے لاہور کے بیورو چیف ہیں، اور ان کی شریف فیملی یا پاکستان مسلم لیگ نون، آپ جو بھی کہہ لیں کہ بڑی اندر کی خبر ان کے پاس ہوتی ہے، اور ان کی یہ خبر ہے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے خبر دی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ پہلے تو کلیئر کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جب حالات جس طرح کے چل رہے ہیں، ان حالات میں جو پارٹی کی قیادت ہے وہ بامعنی انداز میں شہباز شریف صاحب کے پاس رہے گی۔ شہباز شریف جو ہیں وہ پارٹی کو لے کے چلیں گے، پہلے بھی وہی چل رہے تھے، لیکن کہیں پر کوئی نہ کوئی اڑچ یا کوئی معاملہ تھا کہ وہ نیم دلی کے ساتھ جو تھے وہ کام کر رہے تھے۔ اور پھر وہ نیشنل میڈیا کے اوپر بھی آ کے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کہتے تھے کہ جی کہ اگر ہم اپنی کارکردگی شو کرتے بجائے اس کے کہ دوسروں پر تنقید کرتے، کشمیر کے الیکشن پر جو مریم صاحبہ نے جو گفتگو کی تھی، کمپین جس طرح کر کے چلائی تھی، تو انہوں نے پھر انٹرویو دیتے ہوئے یہ والی بات کہی کہ اگر اپنی کارکردگی کو ہم شو کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیت جاتے، فرق پڑتا۔ تو وہ ان کا جو اشاراتاً بھی وہ بات کرتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، بھتیجی ہے، ان کو بھی ٹرینڈ ہونا ہے، اس طرح کر کے وہ بات کرتے ہیں۔ کس طرح کر کے کامران خان صاحب کو انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا، اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ سیاست بڑی عجیب و غریب کھیل ہے۔ اقتدار کی جو چاہت ہوتی ہے اور جو اقتدار ہوتا ہے، یہ بڑا گڑبڑ کرتا ہے۔ پاور بڑی جو ہوتی ہے نا، رتھ لیس ہوتی ہے۔ اور اس کی مطلب میں نے وہ کل بھی ایک مثال دی تھی کہ یہ رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں جو پاور کی یا پاور پالیٹکس ہوتی ہے اس میں۔ تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو پارٹی کے یا خاندان کے اندر جو ایک سرد جنگ تھی، یہ ظاہر ہے کہ تسلیم تو کوئی نہیں کرتا، وہ خاندانی ان کے جو کہہ لیں کہ وزاداری ہے وہ اپنی جگہ پہ کہ وہ بھی ہے، لیکن بہرحال ایک انسانی فطرت بھی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور یہ لوگ فیل ضرور کرتے ہیں، بات کوئی نہیں کرتا، تو فیل ہوتا تھا، نظر آتا تھا۔ تو اسی جو کہہ لیں کہ سرد جنگ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو کافی دیر تک نقصان پہنچائے رکھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم شاید آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار کہ یہ ان کو سمجھانا پڑے گا۔ تو وہ بیسیکلی سمجھایا گیا ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اگر وہ پاکستان میں آ بھی جائیں اور قانونی جو ہرڈلز ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں کہ وہ عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، تب تک، یعنی جب تک وہ عدالتوں سے ان کی اپیلیں منظور نہیں ہوتی اور ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی، تب تک جو پارٹی کی قیادت ہے اور سیادت ہے اور جو کہہ لیں کہ معاملات ہیں وہ شہباز شریف صاحب چلائیں گے۔ بلکہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم کے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوں گے، اگر انٹل انلیس کہ نواز شریف ہی ان کی جگہ لے سکتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب نے بڑے دو ٹوک انداز میں شہزاد بٹ صاحب کو جو خبر موصول ہوئی ہے اس کے مطابق یہ سمجھا دیا ہے کہ یار کہ میری اگر نااہلی جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی شہباز شریف صاحب کی جگہ نہیں لے سکتا، شہباز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے۔ پھر شہباز شریف صاحب کے علاوہ ہماری اطلاعات کے مطابق، ہماری سے مراد یہ ہے کہ شہزاد بٹ صاحب کی اطلاعات کے مطابق
یہ باور کروایا گیا ہے کہ جو مریم ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو میننگ فل اسسٹنس دیں گی اپنی. یہ نہیں ہوگا کہ جناب کہ میں تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ گھر بیٹھیں. نہیں, ایکٹیو پالیٹکس کریں گی اور میننگ فل جو ہے وہ اپنی جو اسسٹنٹ ہیں, جو ان کی معاونت ہے, اسسٹنس, وہ شہباز شریف صاحب کو حاصل رہے گی. اور اسی طرح جس طرح مریم صاحبہ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے چچا کا دست و بازو بنے گی اور بامانی انداز میں بنے گی, نظر آئے گا کہ وہ اپنے چچا کو اسسٹ کر رہی ہیں بامانی انداز میں, مطلب اترے دلوں نہیں, نیم دلی کے ساتھ نہیں, پورے اخلاص کے ساتھ. اسی طرح حمزہ شہباز اپنی بڑی بہن کو یعنی کہ مریم کو اسسٹ کریں گے, یہ چین آف کمانڈ ہے. تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی کچھ ہدایات یا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے, یہ پلان اے بی 2 C جتنے بھی ہیں پلان سارے کے سارے, ان کو لیڈ آصف علی زرداری صاحب نے کرنا ہے. شہباز شریف صاحب ان کو اسسٹ کریں گے. یہ ہے یعنی جو ٹوٹل کہانی ہے یہ ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی کہ کچھ 3 کوئی منسٹر ہیں اور 2 MNAs ہیں شہزاد بٹ صاحب کے بقول, جو یاز صادق صاحب جو ہیں وہ ایک لے کے آئے ہیں ہدایت نامہ تحریری. اس میں وہ ہدایت دی گئی ہے کہ جی کہ ان 3 کے ساتھ اور کوئی 2 MNAs ہیں پرٹیکولر, ان کے ساتھ وہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھانے کی جو کہہ لیں کہ اجازت دی گئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو. وہ اب میں اس پر اپنی طرف سے سوچ رہا تھا کہ وہ اجازت کیا ہوگی اور وہ 3 منسٹر کون ہوں گے, 2 MNAs کون ہوں گے. تو وہ اب اتنے لوگوں میں تو کوئی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس میں جو خبر ہے شہزاد بٹ صاحب کے پاس اس میں اس طرح کا کوئی اشارہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے سورسز ہوں گے, انہوں نے جو بھی ان کو بتایا ہوگا. تو وہ معاملات آگے بڑھانے کی بات مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو اگلے الیکشن میں جو جب بھی ہوں, وہ 2022 میں ہوں 2023 میں ہوں عام انتخابات, ان انتخابات میں ان کو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پوری کی پوری جو ہے وہ معاونت, مدد, حمایت وہ جاری رہے گی یا دی جائے گی. ایک چانس یہ بھی ہے کہ ان کو پارٹی میں شامل کر لیا جائے, دوسرا چانس یہ ہے, زیادہ چانس تو یہی ہے کہ کیونکہ ان کو پارٹی نون لیگ کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑے. اگر بالفرض کوئی نہیں لڑتے ان میں سے کچھ لوگ, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرے. تو اب یہ مختلف ناموں کے اوپر آپ کسی کا بھی, اب گویڑ ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, یہ قیاس آرائی ہی ہو سکتی ہے جب تک کوئی بات ہلکا پھلکا اشارہ سامنے نہ آئے, یا تو کھل کے سامنے آ جائے, ادروائز کوئی ہلکا پھلکا اشارہ سامنے جب تک نہ آ جائے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. یعنی جو شہزاد بٹ صاحب کی خبر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب بنیادی طور پر یکسو ہو چکے ہیں کہ اپنے باہمی اختلافات جو ہیں وہ ان کو ایک سائڈ پہ کریں, ان کے اوپر مٹی ڈالیں, اور جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنے کے لیے جو باہمی اتحاد اور اتفاق ہے وہ مثالی چاہیے, وہ مثالی ہونا چاہیے, اور آپس میں ان کو جڑ کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے یگانگت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اور اس کا ایک اور اشارہ بھی نکلتا ہے, اور وہ اشارہ یہ ہے کہ یہ اب میری ایک اسسمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو معاملہ رکا ہوا تھا نا جی, وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی کہ پہلے مسلم لیگ نون کے خلاف جو زیادتیاں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہوئی ہیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, ان کو ذرا ریورس کر لیا جائے, ہمیں اس سے زیادہ کوئی تعاون درکار نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں. اور اس کے متعلق جو ہیں وہ خبریں بھی آ چکی ہیں, بارہا سامنے آ چکی ہیں. اور لیکن پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی کچھ انٹرنیشنل گارنٹیاں ہیں اور اس کے لیے ہمیں تسلسل درکار ہے, اور وہ تسلسل غیر سیاسی تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں جو نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا. اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی حد تک جو ریلیف ہے یا جو پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کے ساتھ ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑا ہے یعنی کہ نااہلی کا, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, وہ ہو جائے گی لیکن ذرا ٹائم لگے گا. پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, اور خبریں بھی اس طرح کی تھی کہ نواز شریف صاحب اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہماری اصولی بات ہے اور ہم کوئی بارگیننگ نہیں چاہتے, ایک اصولی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے, ان کو ریورس بیک کر لیں.
ہمارا آپ کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے، نہ ہم جو ہیں وہ آپ کے کسی معاملے میں آنا چاہتے ہیں، نہ آپ ہمیں کوئی یقین دہانی کروائیں، بس یہ والا کام کر لیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید جو غیر سیاسی تسلسل کی جو بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اس پر آمادگی کا اظہار کریں یا آپ جو ہیں وہ اس کی گارنٹی دیں کہ تسلسل جو غیر سیاسی تسلسل ہے وہ آپ چلتا رہنے دیں گے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس خبر کے بعد جو یعنی شہزاد حسین بٹ صاحب نے یہ جو خبر بریک کی ہے، اس خبر کے بعد یہ میری اب اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید نواز شریف صاحب اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، بعد میں ہی صحیح. اور فی الوقت جو ہے وہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایک تبدیلی کا کسی لیول کے اوپر تو آغاز ہو، باقی چیزیں آگے چل کر ٹھیک ہوتی رہیں گی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک جو سٹانس تھا شاید اس سے انہوں نے ون سٹیپ بیک لیا ہے. میری ایک مسلم لیگ نون کے ایک وہی شخص جو غالب کے شعر سنا دیتے ہیں آگے سے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے، ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بڑی ایک جو ہے معنی خیز بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی کہ بڑی چھلانگ لگانے کے لیے مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب یاد آ گئے جب انہوں نے لاہور میں صحافیوں سے میٹنگ کی تھی. بالکل یہی الفاظ انہوں نے ادا کیے تھے کہ ایک لمبی چھلانگ لگانے کے لیے کوئی 4 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے جو 2-3 قدم پیچھے ہٹے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی، کیونکہ نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ نااہلی پہلے ختم ہو، ان کی بھی اور مریم کی بھی. تو وہ اب پارٹیاں جو ہیں وہ ترٹھی ہوئی ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں خوف زدہ ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو ماضی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات کہہ تو دیتے ہیں لیکن وہ پھر میرا مطلب ہے کہ وہ بات وہی کرتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتی ہے. انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے اگرچہ وہ ریڈ کلین بچھا دیا اور پرویز مشرف صاحب باہر چلے گئے، لیکن نواز شریف صاحب کا تھا ایشو کہ وہ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے تھے پرویز مشرف صاحب کے اوپر. پھر انہوں نے لگایا، جب موقع آیا لگایا، ان کو سزا بھی ہوئی. پھر تو یہ سارا کچھ جو تلپٹ ہوئی ہیں چیزیں یہ اسی وجہ سے ہی ہوئی ہیں نا. ادروائز نواز شریف صاحب کا اللہ رحم کرے کون سا کوئی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نق وقدہ سی انہوں کا وہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ وہ جب پاور میں ہوتے ہیں تو وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر وہ مرضی اپنی ہی کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اقتدار ان کی نااہلی ختم کی جائے، وہ واپس آئیں اور عمران خان صاحب کی بجائے وہ خطرناک ثابت ہو جائیں. تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے نا میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، تو نواز شریف صاحب نے تو خطرناک ہو کے دکھایا بھی ہوا ہے. تو لہٰذا وہ افورڈیبل نہیں تھی. تو اس لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس پر اکتفا کیا ہے کہ چلیں نااہلی بعد میں ختم ہوتی رہے گی، پہلے کوئی کہیں سے کسی لیول سے سٹارٹ تو ہو تبدیلی، جو ہے حالات تھوڑے سے تو بدلیں. تو یہ جناب چیزیں چل رہی ہیں. اور جو خبر ہے وہ پکی ہوتی ہے اپنے شہزاد حسین بٹ صاحب کی. بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، بیورو چیف ہیں، تو ان کی خبر ہے. اور ایک اور پوائنٹ میں جو مس کر گیا تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایت نامہ ان کو پتہ تھا کہ آ رہا ہے کچھ تحریری طور پر. تو اچھا ویسے اس کے اوپر جو ہے نا جی کہ اب اس خبر کے اوپر کہ ہدایت نامہ ہاتھ میں دے کے بھیجا ہے، اس کا کیا تک بنتا ہے؟ اب تو جتنا دور جدید ہے، ایڈوانس ہے کہ جناب کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ میسیجنگ کر سکتے ہیں، ای میل آ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. سر جی یہ جو ہوتی ہے نا میکانکی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، میکانکی ٹیکنالوجی، یہ اس میں تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ میرا بھی یہی خیال تھا، کیونکہ میرے سارے خدشات ہم سنا کرتے تھے کہ یار کہ یہ جو واٹس ایپ کی کال ہے یہ وہ انکرپٹڈ ہوتی ہے اینڈ ٹو اینڈ، تو وہ نہیں ہوتی. کیونکہ مریم صاحبہ نے جو گفتگو فرمائی تھی جناب پرویز رشید صاحب کے ساتھ، وہ میڈیا سے متعلق جو تھی باتیں، وہ واٹس ایپ کال ہی تھی نا حضور، وہ لیک ہو گئی، وہ ریکارڈ بھی ہو گئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس لیے ہی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں چانس نہیں لیا جاتا. اور نواز شریف صاحب نے اسی لیے ٹیلی فون کال، واٹس ایپ کال، سگنل، ادھر ادھر ای میل وغیرہ سے پرہیز کرنے کے لیے کوئی خفیہ مشن جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ چیزوں کو ڈی کوڈ ہونے سے بچانا ہوتا ہے. تو اب یہ
کچھ جو خبر آئی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کو مقصود ہو کہ یہ خبر تھوڑی سی لیک ہو جائے اور اتنی سی ہو اپنی مرضی کی. بعض اوقات جو اتنی ٹائٹ جب چیزیں ہوں یا کہہ لیں کہ جب اتنی معلومات کو خفیہ رکھا جا رہا ہو, معاملات کو خفیہ رکھا جا رہا ہو, تو پھر جب اس طرح کی خبر لیک ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کی خبر لیک کروائی جاتی ہے. اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوتے ہیں جو وہ اچیو کرنے ہوتے ہیں. تو میں شہزاد بٹ صاحب کی خبر پہ یقین رکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ وہ خبر ٹھیک ہوگی کیونکہ ان کی خبریں بڑی بڑی ٹھیک ہوئی ہیں. ہم نے اکٹھے کام کیا ہوگا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اور شہباز شریف صاحب یہ لندن گئے تھے تو معاہدے کے مطابق وہ نہیں جا سکتے تھے, لیکن یہ خبر پاکستان میں جو بریک کی تھی یہ شہزاد حسین بٹ صاحب نے بریک کی تھی 2005-6 میں. مطلب وہ جب بھی تھے 6 میں میرا خیال تھا یہ والا واقعہ ہوا تھا کہ جب حسن نواز صاحب جو ہیں وہ بیمار ہوئے تھے اور ان کا علاج کروانے کے لیے فیملی کو اجازت دی تھی اور بریگیڈیئر نیاز اس کا وسیلہ بنے تھے, میڈیٹر بنے تھے. تو یہ خبر شہزاد حسین بٹ صاحب نے بریک کی تھی روزنامہ جناح میں لاہور میں. تو یہ خبریں ان کی جو ہوتی ہیں وہ مصدقہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہوتی ہیں. تو باقی اب کیا نکلتا ہے, صورتحال کیا بنتی ہے, سیاسی لڑائی جو ہے وہ چومکھی لڑی جا رہی ہے اور سیاست میں تیزی آ چکی ہے. اور اگلے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. تو فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.